بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بیوٹی ڈاکٹر کے پروگرام کے ساتھ میں فہیم اجمل آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج کے پروگرام میں ہم کریں گے بات خاص طور پہ خوبصورتی کے حوالے سے کہ کیسے رکھا جا سکتا ہے اپنے آپ کو خوبصورت، یعنی کہ اب اس طرح کے آلات وجود میں آ چکے ہیں کہ آپ اپنی آنکھیں کشادہ، اپنی چپٹی ناک سیدھی اور اونچی، اپنے ہونٹ پنکھڑیوں کی طرح ترشوا سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود حسب معمول ہر بدھ کے دن جناب ڈاکٹر قاضی صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے اسٹوڈیو میں، اور ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑے قیمتی وقت میں آپ وقت نکال کے آئے ہیں۔ آپ کا احسان ہے جی جزاک اللہ۔ ویوز اور کالرز پروگرام میں کال کر کے آپ بھی ہو سکتے ہیں گفتگو میں شامل، اور اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو خوبصورتی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں، پروگرام کا موضوع تو رمضان شریف کے حوالے سے ہے کہ رمضان کریم کی آمد ہے، اور رمضان شریف میں آپ اپنی ہیلتھ، اپنی خوبصورتی، اپنی انرجی کو کس طرح واپس رکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارا تذکرہ ہوا پروگرام کے آغاز سے پہلے کہ جو ڈائبیٹک لوگ ہیں کیا وہ رمضان شریف میں روزے رکھ سکتے ہیں، اگر رکھ سکتے ہیں تو کس کس طرح سے، کیا کیا کہ ان کی بیماری کو اس طرح سے رمضان شریف کی مدد سے ڈیولپ کیا جائے کہ ان کا علاج اسی روزے کے اندر بہتر طریقے سے ہو جا سکے۔ یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، لیکن پہلا سوال ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ آلات اور مشینیں جس سے اب آنکھیں کشادہ اور رخ روشن اور پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اور ناک اونچی اور یہ تازہ، یہ تو ممکن ہو گیا؟ جی بالکل بالکل ممکن ہے آج کل، بلکہ آج کل تو کرائٹیریا اصل میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، جو میڈیا ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ جب انہوں نے ایک امیج، جب انہوں نے دوائیاں بیچنی ہے، جب انہوں نے اپنی مختلف چیزیں، کپڑے، ڈیزائنر، تو وہ پتلا ہونے کا کانسیپٹ۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ اب وہ جو کہتے ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو وہ پنکھڑیوں والے ہونٹ اب چلے گئے، اب تو وہ فلرز کرواتے ہیں، اس کو لپ آگمنٹیشن کہتے ہیں۔ تو بلکہ اب جتنے وولپشس یا جتنے بڑے لپس ہوں گے وہ اس کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ اچھا، مختلف بڑے لپس والا؟ جی ہاں، واو، دنیا الٹی چل رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن جو معیار ہیں اس میں بھی فرق ہے۔ جو ایسٹرن فیسز ہوتے ہیں کٹ والے، لانگ، اب ایسٹ میں ویسٹ کو پسند کیا جاتا ہے، ویسٹ میں ایسٹ کو پسند کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے لوگ ہیں گورے رنگ کے پیچھے بہت زیادہ، اگر کسی کا کوئی بچہ، میں آپسن گائنی میں کافی عرصہ رہا ہوں، تو کسی کا بچہ پیدا تھا، فلاں کا بچہ اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ، گورا چٹھا بلی آنکھوں والا، بالکل انگریز، ہاں بالکل گورا چٹھا۔ اب کرائٹیریا، اچھا یہاں پہ جب بچے ڈارک کلر کے ہوتے ہیں، میں نے گوروں کا، ہمارے ساتھ مڈ وائفس وغیرہ ہوتی تھیں، تو جب افریقنز یا ایشینز یا ان کے جب بچے پیدا ہوتے تھے وہ کچھ زیادہ ہی ان کو خوبصورت نظر آتے تھے۔ یہاں پہ ٹین کرنے کا، اپنی سکن کو ڈارک کرنے کا ایک کریز چلا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں سکن کو وائٹ کرنے کا کریز چلا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جن کے بال سیدھے ہیں وہ ان کو پرم کرواتے ہیں، جن کے افریقنز وغیرہ کے جن کے بہت زیادہ کرلی ہیئر ہیں وہ ان کو اسٹریٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے لمبے ہیں وہ چھوٹے کرا رہے ہیں، جن کے چھوٹے وہ لمبے کرا رہے ہیں، جن کے بلونڈ ہیں وہ ڈارک کلر دوسرے کلرز کروا رہے ہیں، اور جن کے بلیک ہیں وہ بلونڈ کروا رہے ہیں اور سٹریکس ڈلوا رہے ہیں۔ یہ ایک میڈیا کی ہائپ کریٹڈ ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ آج ہمارا کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، رمضان شریف کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے، تاکہ مختلف بیماریوں جن لوگوں کو ہیں یا جن لوگوں کو کوئی شکوک و شبہات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، میں پروگرام کے آغاز ہی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے جی پی سے ضرور رابطہ قائم کریں۔ یہاں میں آپ کو آج نئی سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا، اور شاید ایک پورا پروگرام کروں اس کے بارے میں، ڈائبٹیز کے بارے میں، ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں، اور ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں، کڈنی کی ڈیزیزز ہیں، ان کے بارے میں۔ لیکن آج مجھے ان کے بارے میں جب ہم باتیں کریں گے، کچھ جنرل باتیں ہوں گی، کچھ ایڈوائس ہوگی، لیکن یہ ایڈوائس ساری آپ نے اپنے جی پی کے ساتھ، کنسرن کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، اور تب آپ نے موو کرنا ہے، کیونکہ مجھے آپ کی پرسنل کنڈیشنز کا نہیں پتہ۔ تو میں ایک جنرلائز ایڈوائس دوں گا جس کو آپ نے جی پی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے تناظر میں چیزوں کو صحیح، بالکل صحیح، بہت خوبصورت، شکریہ۔ مختلف قسم کے، اب ہم نے خاص طور پہ مجھ سے جو زیادہ تر لوگوں نے ٹیلی فون کر کے پوچھا ہے یا جو پوچھنا چاہتے ہیں، ان کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو، ہمارے ایشین بہت زیادہ پرون ہیں ڈائبٹیز کی طرف، ڈائبٹیز ملائٹس یا ٹائپ 2 یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔
تو میں ڈائبٹیز کی ٹائپس میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سحور سے لے کے افطار تک، سحور کے وقت آپ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور افطار تک اور افطار کے وقت آپ کھاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کئی طریقے سے آپ کے رسکس ہو سکتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے ان کی. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ موجود، مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا آپ کو. خوش آمدید کہتے ہیں جی پہلے کالر کو ہم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. مجھے ڈاکٹر صاحب سے مسئلہ اپنا ایک ڈسکس کرنا تھا، میں بات کر سکتی ہوں؟ ہاں جی بالکل کیجیے، وہ سن رہے ہیں، آپ بات کیجیے. السلام علیکم. میں ایکچولی آپ لوگوں کا پروگرام میں سیکنڈ ٹائم دیکھ رہی ہوں، کافی پہلے ایک میں نے پروگرام دیکھا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کافی اچھا لگا تھا. میری پرابلم یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 28 سال کی، وہی سیم ایشین پرابلم ہے. میری فیملی میں سب مطلب بچوں کا، لڑکیوں کا، میرے اپنے بیٹوں کا بھی رنگ فیئر آتا ہے. جو بیٹی ہے اس کا تھوڑا ڈارک کلر ہے، کافی ڈارک ہے، ہاتھ بہت ڈارک نظر آتے ہیں اور گردن، نیک وغیرہ. پرابلم کیا ہے؟ داغ مطلب اس کا میں کلر کیسے اچھا بہتر کر سکتی ہوں؟ سوری، آپ کا پرابلم کیا ہے بچی کی، اور عمر کتنی آپ نے بتائی؟ 2.5 سال کی بیٹی ہے. تو کلر اس کا ڈارک ہے، کافی داغ ہے؟ نہیں، کلر ڈارک ہے، کالا کلر ڈارک ہے. جی 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 جی. اچھا. آپ کی باقی فیملی کا، آپ کی اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی فیملی کا کلر کیسا ہے؟ اتنی نہیں ہے، پر مطلب میرے بیٹے دونوں کا بھی کلر صاف ہے، میرے بھائیوں کا، میری نندوں کا، سب کے بچوں کے کلر صاف ہیں. صرف اس کا کلر تھوڑا ڈارک ہے اور چھوٹی بھی ہے کافی. تو وہ مجھے پریشانی ہوتی ہے یہ ایک بیچ میں یہ ڈارک سی رہ جائے. اچھا، آپ فائنینشلی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، آپ اور تو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے نا اس کے علاوہ؟ نہیں الحمدللہ نہیں. آپ بند کریں، میں آپ کو ابھی جلدی سے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اوکے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. آئی ڈونٹ نو کہاں سے کال کی تھی، کون بول رہی تھی، لیکن ایک اچھا سوال کیا ہے آپ نے. بہت لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ ان کے کلر ڈارک ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہنوں کے کلر اتنے ڈارک نہیں ہیں جتنے میرے ہیں. اب آپ مجھے ہی دیکھ لیجئے کہ میں آپ کو مثال اپنے سے دوں گا، کہیں اور جانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں آپ کو سائنٹیفک ریسرچ بتاؤں گا. بات یہ ہے کہ میرے دادا حضور قاضی حافظ مدثر صاحب بلو آئیڈ اور بلانڈ ہیئر، مطلب بالکل بلانڈ ہیئر کی طرح، اور وائٹ سکن. اب میری دادی جو تھی ان کا کلر تھوڑا ڈارک تھا، یا ان کی فیملی میں تھا. اب میرے 3 چاچا تھے جو میرے والد صاحب سب سے بڑے تھے، لیکن ان 3 کے اور وہ جو میری پھوپھیاں تھیں وہ بالکل وائٹ ہیں. ان کے سکن میں پگمنٹ نہیں ہے، وہ جب دھوپ میں جاتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ مجھے دیکھ لیں، آئی ایم کوائٹ ڈارک. میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ ڈارک کلر کا ہے. تو ہم نے جینز لیے ہیں اپنی دادی سے. میری نانی، میری والدہ حضور کو جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ان کے اندر کوئی پگمنٹ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے میری بڑی بہن ہے، ایک بہن ہے ڈاکٹر ریحانہ قاضی، وہ ان کا بالکل ان میں پگمنٹ نہیں ہے. وہ ریڈ ہو جاتی ہیں، ان کے برننگ سکن کی شروع ہو جاتی ہے، ان میں پگمنٹ نہیں ہے. ہیزل آئیز اور لائٹ براؤن کلر کے ہیئر. یہ جینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں سے. ہو سکتا ہے آپ کی سیکنڈ جنریشن میں جو ڈومیننٹ جین ہو آپ نے وہاں سے لی ہو. یہ ہو گئے جینیٹک فیکٹرز. اس میں میں جا سکتا ہوں بہت ساری چیزیں، لیکن جلدی سے آپ کو انوائرمنٹل فیکٹر بھی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے لائن پہ موجود. پرسنل بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے آپ کسٹمر کیئر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کے پروگرام میں ہی ڈاکٹر صاحب سے صرف بات ہو. آپ کسٹمر کیئر سے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں مزید بات کو مکمل کرنے کے لیے. کالر ہے لائن پہ موجود. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہا ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ پریگنینسی میں فیمیل روزہ رکھ سکتی ہیں؟ جی شکریہ. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. دیکھیے جی، اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک اسلامک اسپیکٹ ہے اور ایک آ جائے گا میڈیکل اسپیکٹ. تو اسلامک اسپیکٹ سے تو میرا خیال اس میں کوئی وہ نہیں. دونوں طریقوں سے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ صحت مند ہیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کو کوئی اور بیماری نہیں ہے جو آپ کو روک رہی ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں. میڈیکلی بھی اگر آپ فٹ ہیں تو آپ رکھ سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. بچوں کے بارے میں ایک بڑی چیز بتاؤں گا جو میں نے ریسرچ کی ہے، بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، جو میں اپنی ویٹ لاس کی میڈیکیشن بھی لے کر آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آج مجھے فرق نظر آیا کچھ. میں 5 دنوں سے کر رہا ہوں اپنی جو میں میڈیکیشن لے کے آ رہا ہوں، وہ ہربل ہے. وہ میں 5 دن میں نے 5.5 kg وزن لوز کیا. ویری نائس، کانگریچولیشنز. تھینک یو.
تو اس میں یہ ہے, میں آپ کو سمپل سے بتا دوں کہ اس سے بیبی کو جب آپ پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے ہارمونز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکینزم بنایا ہے کہ اس میں بیبی کو سارا کچھ, بے شک ماں کو الٹیاں ہو رہی ہوں, کھانا نہ کھا رہی ہو, بیبی کو خوراک میں گلوکوز میں کمی نہیں ہوتی. صحیح. ان کو جو ہوتا ہے وہ ایون اگر ان کی فیٹ ٹوٹ رہی ہوتی ہے ان کے اس میں بلڈ سٹریم میں آتی ہے 1500 سے 4000 جو ہے کیلریز وہ آتی ہیں. تو یہ ایک وہ ہے کہ انلیس کوئی اور پرابلم ہو, ویسے تو آپ کو اپنے جی پی سے رابطہ کرنا چاہیے, کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے اور اسلامکلی بھی منع نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو آپ بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ سچویشن کیا ہے, کون سا مہینہ ہے, خدا نہ یعنی 8واں 9واں 7واں, اس سے بھی تو ڈیپینڈ کرتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ اس سے اتنا نہیں فرق پڑتا. آپ یہ کہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو, آپ اگر اچھا خاصا مطلب آپ سحری کو اور افطار تک آپ اصل میں کھانے کی اتنی نہیں ہوتی. اگر آپ کھانا اچھا فریش فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ چیزیں بھی لے لیں, آپ کے پاس انف آپ کے پاس فیٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس انف کوشنز ہوتے ہیں جس سے آپ کو کور کر سکیں. ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. اگر آپ بہت زیادہ گرمی ہے, دیکھیے رسک فیکٹرز بڑھتے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے. اور کوئی اتنا اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں کی ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے ان دنوں میں ہیں آپ جس میں آپ کو وامٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے, فرسٹ ٹرائمیسٹر میں عام طور پہ اس کو ہائپرایمیسس گریویڈیرم کہتے ہیں, اگر آپ کو کوئی اس طرح کی پرابلمس ہیں, آپ کھانے نہیں کھا سکتی, آپ کو اسمیل کی وجہ سے وامٹنگ ہوتی ہے, یا آپ کی ویسی صحت گر رہی ہے, وزن گر رہا ہے, آپ ویک فیل کر رہی ہیں, تو آپ بعد میں بھی رکھ سکتی ہیں. اس میں کوئی ایسے حرج نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, انڈیویجولی ہر بندے نے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے. اور اٹ از مور اسپریچول گیم. یہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی کتنا اسٹرانگ فیل کرتے ہیں. جو لوگ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ فیل کرتے ہیں دے فیل گڈ, انرجیٹک فیل کرتے ہیں. جو سائیکولوجیکلی ویک, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, اوہ اللہ اس دفعہ تو پتہ نہیں 18 گھنٹے کا روزہ ہونا ہے, ایسی کی کریے. اب وہ بہت صحت مند میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کے سائیکولوجیکلی اتنا افیکٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں وی کانٹ. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہے کالر لائن پہ موجود, ان کو اجازت سے لیں گے. ہلو السلام علیکم. ہلو ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. اپنا نام بتائیے گا, کہاں سے بول رہی ہیں پلیز اگر میں مناسب. پنکی بول رہی ہوں مانچسٹر سے. اچھا جی پنکی جی, بات کیجیے ڈاکٹر صاحب. فرمائیے پنکی, کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب, مجھے نا ویٹ لوز کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے پلیز. بالکل. آپ فون بند کریں, میں آپ کے توسط سے سب کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ عید پہ کوشش کروں گا کہ آپ سب کو خوشخبری دوں. آپ فون بند کر لیں. اور اپنے جی پی سے بھی اس حوالے سے رابطے میں رہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے بھی دینی ہے, مجھے آپ نے دینی ہے تاکہ میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کے بتاؤں. میں اس چیز کے بارے میں ایک چیز بتا دوں کہ 3 قسم کے فیٹ ہوتے ہیں جی باڈی میں. ایک وہ فیٹ ہے جب بیبی پیدا ہوتا ہے, نارمل فیٹ ہوتا ہے. ہر بندے کے جسم میں نارمل فیٹ ہونا مسٹ ہے. بغیر فیٹ کے کوئی بندہ رہ نہیں سکتا. آپ کو فیٹ کی ضرورت ہے. بچہ نارمل پیدا ہو, اس کے سب کچھ نارمل ہے, تو اس کے اندر فیٹ کا کوشن موجود ہے. یہ ہوتی ہے نارمل فیٹ جو ہر بندے کے اندر ہوتی ہے. پھر آپ کے آ جاتی ہے اسٹرکچرڈ فیٹ, یا جس کو یہ کوشن پرووائڈ کرتے ہیں, ہارٹ ہو گیا, لیور. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے جی معذرت کے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام پلیز بتائیے گا, کہاں سے بول رہے ہیں اگر بہتر سمجھیں. میں لندن سے بول رہی ہوں, میرا نام شبنم ہے. میرے 2 سوال ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی جی. ہاں, پہلا یہ سوال ہے کہ مجھے سائنسائٹس ہے پچھلے 7 سال سے. سائنوسائٹس یعنی اسمیل اور ٹیسٹ نہیں. جی جی. میں نے کافی علاج کروایا مگر ابھی تک مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اب انہوں نے مجھے آپریٹ کا کہا ہے. تو میری آنٹی نے کروایا تھا مگر وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے آپ اس کا ایک بتائیں. ایک یہ ہے کہ میرا بیبی ہوا تو اس کے بعد میں کافی موٹی ہو گئی ہوں جی, تو ویٹ لوز کرنا چاہتی تھی. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے 5 دنوں میں لوز کیا. ابھی آپ فون بند کریں گے, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. آپ فون بند کریں, میں اس پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ 3 قسم کے فیٹ. ایک ہم نے کہا کہ نارمل فیٹ ہوتی ہے, دوسری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچرڈ فیٹ. اسٹرکچرڈ فیٹ جو بہت ضروری ہوتے ہیں باڈی کے لیے. اور تیسری ہوتی ہے ایکسیسو فیٹ یا ایب نارمل فیٹ, جو ہم عام طور پہ لوور ایبڈومن وغیرہ پہ, بیلی پہ, یہ سائڈوں پہ جس کو لو ہینڈلز کہتے ہیں, اپنے بٹکس کے ایریا پہ, تھائز کے ایریا پہ ہم چڑھا لیتے ہیں. یہ وہ فیٹ ہے جس کو کہتے ہیں ایب نارمل فیٹ. جب آپ کسی بھی قسم کی ڈائٹ پروگرام پہ جاتے ہیں, جب آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں, دنیا میں جتنے بھی پروگرام ہیں سوائے ایک آدھ کے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نارمل فیٹ جاتا ہے.
نارمل فیٹ کے بعد آپ کے اسٹرکچر فیٹ کی باری آتی ہے اور اس وقت تک آپ کافی وہ کر چکے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اس سے بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ تک واقع ہوئے. جی بالکل صحیح. اس کے والے سے بات کرتے ہیں. نارمل فیٹ، اب نارمل اور اسٹرکچرل. جی سب سے پہلے نارمل جاتی ہے، پھر اسٹرکچر فیٹ جاتی ہے، اس کے بعد اب نارمل تک عام جو ڈائٹس وغیرہ کرتے ہیں اس تک باری ہی نہیں آتی. بالکل صحیح. انتہائی اہم موضوع ہے، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. کالر ہیں لائن پہ موجود، ان کو شامل کر لیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم، ندیم بات کر رہے ہیں لندن سے. جی ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی فرمائیں کیا کہیں گے آپ؟ بیسیکلی اصل میں کہ مجھے چھوٹے چھوٹے سر میں کافی عرصہ ہو گیا، 2-3 سال ہو گئے، دانے نکل جاتے ہیں اور آہستہ 1-2 دن بخود بھی اسکیل بن کے اتر جاتے ہیں. اور آئی تھنک یہ شروع ہوا تھا ایک بار میں 2-3 سال پہلے میں جم جایا کرتا تھا اور سونا بات کیا تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہوا تھا. آج تک ختم نہیں. جی پی کے پاس کئی بار جا چکا ہوں مگر وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک. آپ کی بات سمجھ آگے. جی پی سے رابطے میں رہیے اور ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی اب اس کے علاوہ آپ کو یہ کب سے ہے یہ پرابلم؟ آپ کم سے کم 3-4 سال ہو گئے کنٹینیوسلی. کوئی خاص ایسی چیز جو اس کو ٹریگر کرتی ہے، کوئی ٹریگرنگ وہ ہے اس کا؟ I think initially I thought کہ شاید فنگل ٹائپ کا کچھ ہو کہ ایک بار میں ٹچ کر کے ٹرائی ٹو پیل کرتے اور پھر ہاتھ لگاتا شاید ہو جاتے ہیں. مگر انہوں نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایک دوا مجھے دی تھی کہ استعمال کریں مگر اس سے کچھ فرق نہیں پڑا. I think کنٹینیوسلی شیمپو میں استعمال کرتے ہیں ہاسپٹل میں. جو آپ کے فون کی بہت پور کوالٹی. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، آپ ٹیلی ویژن سے سن لیجئے گا، ٹھیک ہے جی. آپ کا یہ مسئلہ ہے اور اس سے پہلے وہ سائنوسائٹس والا وہ بھی میں جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ جو آپ شیمپوز وغیرہ یا دوسرے قسم کے جو پرفیومریز آپ استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹریز استعمال کرتے ہیں، پرفیوم ٹوائلٹریز وغیرہ، ان کی وجہ سے ہوتا ہے. جل وغیرہ جی کوئی بھی چیز آپ اس کو دیکھ لیں. بعض اوقات خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ چیزیں آپ کھاتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات آپ یہ دیکھ لیں کہ جو چیزیں آپ کے کانٹیکٹ ہوتی ہیں باڈی کے ساتھ، سر کے ساتھ، پلو کیسز ہو گئے، پلو کور ہو گئے، کوئلٹ کورز ہو گئے، یہ ہو گئے. بعض اوقات جو ان کو آپ جن چیزوں سے دھوتے ہیں، فرض کریں وہ جو ہے نا بایولوجیکل پاؤڈر وغیرہ سے آپ دھوتے ہیں، اس کی وجہ سے کاز ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کازز کو کوشش کریں کہ ایلیمنیٹ کریں، 100% کاٹن پلو کورز اور وہ ہائپو الرجینک کشنز اور اپنے پلوز وغیرہ رکھیں، اپنے کوئلٹس وغیرہ رکھیں. اس کے بعد آپ کریں کہ نان پرفیوم ٹوائلٹریز وغیرہ استعمال کریں. کوشش کریں کہ چینج کریں. ایسے شیمپوز وغیرہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ ہے جس پہ آپ چینج کر سکیں. خوراک میں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے، خوراک کی بات کرتے ہیں، ڈائٹ سب سے اہم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کالر دستک دے رہے ہیں بار بار. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ میری بیٹی کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ بات بیچ میں رہ گئی، باقی کال آ گیا. اچھا آپ کی بچی وہ جو ڈارک سکن والی؟ جی میں بتاتا ہوں. جی انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا. جی فرمائیے. بند کر لیں فون. تو اس کے لیے وہ آپ جو فیٹ والی بتا رہے ہیں دوائی، وہ بھی پلیز آپ مجھے آئے تو پلیز مجھے دیجیے گا ضرور. جی بالکل ٹھیک ہے، ابھی بتاتے ہیں. آپ کسٹمر کیئر سے بھی رابطہ کر لیجیے اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوسری دفعہ کال کی، ہمیں ریمائنڈ کرا دیا. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ وہ کازز ڈھونڈ لیں کہ کیا کاز کرتی ہے. پھر ایک اور چیز ہے، بعض اوقات وائرل، بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن یہ کاز کرتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بھی سوچیے. اگر آپ کو جی پی سے افاقہ نہیں ہو رہا ہے، آپ جی پی کو کہیں کہ وہ آپ کو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس بھجوائیں، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس بھجوائیں، یا ٹریکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس بھجوا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے ہو جائے گا. یا آپ پرائیویٹ کسی بھی کنسلٹنٹ کو دکھا سکتے ہیں، کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اسٹریس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، اسٹریس، اور خاص طور پہ ایک ویشس سرکل میں آپ آ جاتے ہیں کہ یہ دانے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اسٹریسڈ ہوتے ہیں، اسٹریس کی وجہ سے آپ کے ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اور زیادہ ویشس سرکل میں آ جاتے ہیں. دوسری بات آئی تھی سائنوسائٹس کی. اس میں یہ ہے کہ دیکھنا ایک اور کالر ہے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. او جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جیلانی بات کر رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا سوال بتائیے گا پلیز. مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی شکریہ. اپنا سوال بتائیے. سوال یہ میرا کیا 8-9 سال ہوئے مجھے جو ہے بلیڈر کینسر ہو گیا تھا. بلیڈر کینسر ہو گیا تھا. اس کے بعد کون سا کینسر ہو گیا تھا؟ سوری کون سا کینسر ہو گیا؟ دوبارہ بتائیے. دیکھیے میں 8-9 سال ہوئے مجھے بلیڈر کینسر ہو گیا. بلیڈر کینسر. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا انہوں نے بلیڈر میرا نکال دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بیگ لگا دیا، یورین بیگ. جی ٹھیک ہے. اب چونکہ یورین بیگ جو ہے نا میرا ایسا ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو بعض دفعہ لیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
वो अपनी- बाद दफा जो है बैग खराब हो जाता है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, खुदरत का निज़ाम है, अगर वो बिजनेस मेरा फिर वापिस नहीं रख सकता उस जगह। नहीं, अच्छा, इसमें यह है कि चूंकि मैंने आपको देखा नहीं है, ये हम काफ़ी ऑपरेशन मैं करता रहा हूँ, चूंकि मैं अब फ़ोन बंद कर ले जी, मैं आपको इसका जवाब अपने देता हूँ। जीपी के साथ हजूर राब्ते में रहिएगा और अल्लाह मियाँ आपको शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी फरमाइए। इसमें यह है कि मुझे आपका एग्जैक्ट नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसमें। बाज़ औक़ात ये कर देते हैं कि उसकी नालियों को ले जाते हैं, उसके आपके जो कॉलन है, कॉलन के अंदर डाल। डॉक्टर साहब एक मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम हो रहा है, कमर्शियल ब्रेक है, आप फिर बुजुर्ग का जिनका फ़ोन आया था इनका तफसील से जवाब देते हैं। ठीक है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ रहिएगा। ब्यूटी डॉक्टर से हो रही है हमारी बात और अपने जीपी के साथ रहिएगा राब्ते में। छोटी सी कमर्शियल सी ब्रेक के बाद हम आपके पास दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्यूटी डॉक्टर में एक दफ़ा फिर वेलकम बैक। एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट का ये प्रोग्राम डीएम डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू हम कर रहे थे इस हवाले से, रमज़ान शरीफ के लिए ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया था और फिर हम इस नतीजे में पहुँचे कि आज जदीद मशीन ये मुमकिन कर देती हैं कि आपकी आँखें, नाक, होठ, कान, चेहरा जिस तरह का आप चाहते हैं वैसा बनाया जाए। डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे कि आंखें तो वैसे बन जाएंगी, क्या उनमें ख्वाब और होठों में वो शीरीनी और गुफ्तार क्या वो भी मुमकिन है? इसका जवाब लेते हैं, लेकिन एक कॉलर लाइन पे। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मैं अस्सलाम। लीना बात कर रही हूँ लंदन से। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, सवाल बताइएगा प्लीज़। जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि स्किन एलर्जी के बारे में या स्किन इच के बारे में। बेसिकली मेरे पाँव में जहाँ पे आपका सोल है, फ्रंट ऑफ द फोर फ्रंट जो पाँव का होता है, उसमें फिंगर्स के अंदर में काफी खुश्की सी और मतलब खारिश महसूस होती है। उसके बाद ये कि वाइट सा स्केल है और वो स्केल पील ऑफ सा हो जाता है। मैंने एक दो ये फंगल ट्रीटमेंट क्रीम्स, क्लोट्रिमाजोल वगैरह इस्तेमाल किए, लेकिन कोई इतना फायदा उससे मुझे नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि ये आपकी जो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप स्विमिंग वगैरह करती हैं या कहीं जाती हैं? नहीं, मैं स्विमिंग जिम वगैरह नहीं आप जूते किस तरह के पहनती हैं? बंद जूते पहनती हैं? नहीं, सर्दियों में तो मोस्टली बंद ही पहनती हूँ, लेकिन गर्मियों में खुले भी पहनती हूँ। अच्छा, अब ये आप फ़ोन बंद कीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बात ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो उंगलियों की वेब्स के दरमियान में होती है, ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, बाज़ औक़ात इसमें से पस भी निकलने शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात खून भी निकलने शुरू हो जाता है और बहुत इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इचिंग बेइंतहा ज़्यादा होती है, ये पाँव की उंगलियों में होता है। इसे कहते हैं आमतौर पे एथलीट्स फुट भी कहते हैं इसको। और ये फंगल इन्फेक्शन है, मोस्ट प्रॉब्ली ये फंगल इन्फेक्शन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसके साथ होती है। उसको देखने के बाद ये ऐसे होता है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं कोई एंटी फंगल वगैरह, उससे थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होता, फिर दोबारा आ जाता है और रिस्क होते हैं। अगर आप बंद जूते पहनेंगे या आपके जूतों के अंदर फंगस मौजूद है, तो वो फंगल इन्फेक्शन आपको रिकरेंट होता है। ख़ासतौर पर वो लोग जो ट्रेनर्स वगैरह पहनते हैं, जो स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह या जो बंद जूते पहनते हैं, आप कोशिश करें कि अपनी पाँव को उंगलियों को ओपन रखें, ड्राई रखें। जहाँ भी मॉइस्ट और डार्क स्पेसेस होंगे, वहाँ पे प्लेसेस होंगे, वहाँ पे फंगल ग्रो होगी, ऑटोमेटिक होगी। वो एक शेर है कि तुम्हें पता है जिन गलियों में सूरज की किरणें नहीं आती, उनकी दीवारों पर रफ्ता रफ्ता सी काई बन जाती है। नज़म है मुनीर नियाज़ी की। तो वो रफ्ता रफ्ता काई सी जम जाती है, तो वो फंगस है। इसी तरीके से ये पाँव के वेब में मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ होती है। अगर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल इस्तेमाल करने से ठीक हो जाती है। ड्राई रखें उसको और कोशिश करें कि खुला रखें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो इंशाल्लाह इससे आपका फाका होगा, वरना अपने जीपी को दिखाइए, वो डायग्नोज और ट्रीट कर देते वेरी इजीली। ईजी बड़ा कोई किसका ट्रीटमेंट है, हो जाता होता है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि आपने कहा कि जी आप ये सब कुछ तो ख्वाब भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं जी। आपको किसी किस्म की परेशानी हो, जहनी परेशानी हो, आप स्ट्रेस्ड हों, आपको मेंटल स्ट्रेस हो किसी किस्म की, हम 100% तो मैंने कहना छोड़ दिया, इंशाल्लाह 99% अगर आप बड़े तरीके आ गए इस दुनिया में। डॉक्टर साहब का ये दावा कि वो आँखों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आँखों में ख्वाब भी सजा सकते हैं, इसका जवाब लेते हैं, लेकिन एक कॉलर है लाइन पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, हाँ जी बात कीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम किबला डॉक्टर साहब। ये बस तो आपको बता दें कि जरा आपको मौका तो दिया करे दूसरी कॉल लेने से पहले, क्योंकि आप इतने जाते हैं चले जाते हैं, सब लाखों लोग सुनते हैं। किसी ने फोन किया, उसका जवाब नहीं मिला, किसी और ने बिचारी ने किया, उसका जवाब नहीं मिला। ये बेटा बहुत जल्दी कॉल ले लेता है। मजबूरी है जी। कम आपको जवाब तो दे दें, किसी की तसल्ली हो जाए। बहुत इनकी भी मजबूरियां हैं, हमारी भी मजबूरी है, जिनके लिए हम मौज़ूफ़ ख़्वाह हैं। लेकिन मेरा आज इरादा ये था कि जो मेडिकल बीमारियां हैं रमज़ान के हवाले से कि कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कहा कुछ थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन और कोशिश करूंगा एंड में 10 मिनट मुझे मिल जाएं तो मैं कम से कम एक टॉपिक जो डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों को है, मैं कह रहा था या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम्स है, कम से कम एक को थोड़ा सा बता दूँ ताकि लोग क्या क्या करें।
وہ میں کوشش کروں گا. آپ فون بند کر لیں, میں کوشش کروں گا. بہرحال جی بالکل بہت شکریہ, بالکل ٹھیک آپ نے بات کی, معذرت خواہ لیکن کالرز کا پریشر اتنا ہوتا ہے, لیکن آپ کی بات جائز ہے. I'm sorry about that. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. اچھا, ہیپینس بالکل ہم دے سکتے ہیں جی, ہمارا یہ کام ہے. آپ کو فہیم بہت اچھی طرح پتہ ہے, اور میرے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں, میں پازیٹیوٹی پہ, میں لا آف اٹریکشن پہ, میں اندرونی طور پہ, روحانی طور پہ خوش ہونے کو, میں خود روحانی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں روحانیت پہ بہت زیادہ بلیو کرنے والا بندہ ہوں. چاہے کسی مذہب کے ہو, چاہے وہ سکھ ہو, ان کے گرو نانک ہوں, چاہے ہندو ہوں, جو بھی اسپریچول, جو بھی میڈیٹیشن کرے گا, ریاضت کرے گا, اپنے آپ کو مائنڈ اور باڈی کو ایک لائن میں لے کر آئے گا, پازیٹیوٹی دے گا. جب اس کی ریز, جب وہ پازیٹیوٹی دے گا, پازیٹیو ریز, ریڈیشنز, وائبس دے گا, he or she will get back the positive vibes. اور اس سے جی انشاءاللہ بالکل ٹھیک, اور بالکل یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, ہوتا ہی اسی طرح ہے جی. الحمدللہ روحانیت کی پازیٹیوٹی سے اللہ کا بڑا فضل پڑتا ہے, یہ آزمودہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک کالر لائن پہ موجود ہے, شاید ان کا کوئی سوال ہو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ فرمائیں, کیا سوال کریں گی آپ؟ میں لندن سے بول رہی ہوں, نام نہیں میں آپ کو بتانا چاہتی. جی بے فکر ہو جائیں, آپ سوال کریں. مجھے نا سر میں ہر وقت بہت درد رہتی ہے, اب بیک سائڈ میں بھی, فرنٹ سائڈ میں بھی, اور میرے جسم پر نا وائٹ وائٹ شل ہو گئے ہیں, بازوں پر بھی, ٹانگوں پر بھی, پاؤں پر بھی. چلے اللہ میاں مہربانی کرے گا گلے کے نیچے بھی ہوتے جا رہے ہیں. وائٹ کیا ہے جی؟ بہت فیل کرتی ہوں, کسی چیز میں من نہیں لگتا اس طرح نا, تو پلیز ڈاکٹر سے میں کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بتائے, بہت پریشان رہتی ہوں میں. یہ وائٹ پیچز کا آپ بتا رہی ہیں, یہ کس طرح کے ہیں؟ وائٹ کلر کی میری جو ہے ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی جگہ سے نا. یہ آپ کی کونیوں وغیرہ پہ تو نہیں ہے؟ کونیوں پہ, نیز, بازوں کے فرنٹ پر ہے, اور پاؤں کے جو ہے نا ادھر جو ہوتا ہے نا گٹا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہے. اچھا دیکھیے, میں اس کے بارے میں تو میں جب تک دیکھ نہ لوں, یا آپ ایسا کر لیں کہ اپنے جی پی کو جا کے دکھائیں, کیونکہ اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں, ایکسیما سے لے کے سورائسس اور کئی فنگل انفیکشنز ہو سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات آٹو ایمیون ڈیزیزز ہوتی ہیں, بعض اوقات اس طرح کی ہیں جس میں پگمنٹیشن ختم ہو جاتی ہے. تو سر دست بغیر دیکھے مجھے بہت مشکل. آپ فون بند کر لیں, میں آپ کو ان سب چیزوں کے ابھی جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے مجھے بہت زیادہ مشکل ہوگی یہ بتانے میں. لیکن آپ نے دوسری بات کی ہیڈ ایک, اور آپ نے بات کی کہ آپ کے جو سمٹمز ہیں, اگر میں نٹ شیل میں کروں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ اندرونی طور پہ خوش نہیں ہیں. میں وجوہات نہیں جانتا کہ آپ کے فیملی پرابلمز ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہیں, بچوں کے پرابلمز ہیں, آپ کے ریلیشن شپ پرابلمز ہیں, آپ کے گھر سے دور ہیں, بہت کچھ ہو سکتی ہے, تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بعض اوقات ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں, ہیلتھ پرابلمز کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں, آپ لو موڈز ہوتے ہیں, آپ اپنی ایکٹیویٹیز انجوائے نہیں کرتے جو پہلے انجوائے کرتے تھے, آپ فوڈ انجوائے نہیں کرتے, آپ کسی کی کمپنی نہیں انجوائے کرتے, کبھی رونے کو دل کرتا ہے, کبھی اریٹیبلٹی ہوتی ہے, بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے سائنس اینڈ سمٹمز یہ بتا رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہیڈ ایک بھی ون آف دا سمٹم از ہیڈ ایک. بعض اوقات آپ کو کھانے کو دل نہیں کرتا, وہ چیزیں جو آپ کھانے کو انجوائے کرتی تھی وہ نہیں کھاتے. بعض اوقات بندہ اتنا کھاتا ہے بے انتہا کھاتا. ڈاکٹر صاحب ان کو کرنا کیا چاہیے جی بتائیے, کیونکہ کالر ہمارے پاس ہولڈ ہیں. آپ کالر لے لیں, میں ان کو جواب دے دوں گا. بہت شکریہ, معذرت کے ساتھ ایک دفعہ پھر. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے ٹی وی کی آواز اگر آپ آہستہ کر دیں گی تو ہم میں نے آہستہ کر دی ہے بالکل. جی بات کیجیے پھر ڈاکٹر صاحب سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک پروفیشنل پرسن رہی ہوں NHS میں, تو مجھے اینٹی ڈپریسنٹس کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے, بیکاز میں اسے پروموٹ کرتی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے 25 سال سے ڈپریشن ہے, جب کی شادی کی تھی. اب ڈیورس ہو گئی ہے, اب شادی نہیں ہے, لیکن ابھی بھی میں ڈپریشن لے رہی ہوں. میرا دل ہر وقت اداس رہتا ہے, خوش نہیں رہتا. میں مطلب بس اپنے کمرے میں اپنا ایک فلیٹ لیا ہوا ہے, اسی میں اندر بیٹھی رہتی ہوں, باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا, اور نیند بھی ڈسٹرب رہتی. لیکن ڈاکٹروں نے نیند کے لیے مجھے ٹرنکولائزر دے دیے ہیں, لیکن میں خوش کیوں نہیں رہتی. میں ترستی ہوں کہ میں بھی مسکراؤں, میں بھی ہنسوں, میں نہیں ہنس سکتی. میں کیا کروں؟ آپ کو ابھی ہم ٹھیک کرتے ہیں. آپ فون بند کر کے ٹی وی سے سنیں, یہ آپ کا اکیلے کا مسئلہ. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ بہت ضروری کال تھی, بہت. میں اس میں میری کافی ریسرچ ہے. وہ لوگ اس بات کے گواہ ہیں جنہوں نے میرا پروگرام دیکھا ہے, جس میں 4-5 پروگرام میں نے کیے تھے ڈپریشن کے بارے میں.
उसमें मैंने सारी रिसर्च, लेटेस्ट स्टडीज़ वगैरह सब कुछ बताई थी। उसमें मैंने ये चैलेंज भी किया था पूरी दुनिया को, साइंटिफिक जो मेटा एनालिसिस वो है जो सारी रिसर्चेस के ऊपर रिसर्च होती है, उसमें उनको कंपेयर किया जाता है। मेटा एनालिसिस कुछ 4 या 5, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, कि 4 मेटा एनालिसिस के बाद ये यूनानिमस वो आया था कि द रोल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स इन माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन इज़ 0 और वेरी नेग्लिजिबल। तो एंटी डिप्रेसेंट्स का रोल, और उसमें जो लेटेस्ट इन्वेंशंस थी जिसमें हमने कहा था कि एक्सरसाइज के बारे में ये कहा गया था कि एक्सरसाइज वो चीज़ है जो आपको इसका रोल एंटी डिप्रेसेंट्स से ज़्यादा है। अब एंटी डिप्रेसेंट्स को हम ये कह रहे हैं माइल्ड टू मॉडरेट, सिवियर डिप्रेशन में उसका रोल अपनी जगह पे मुस्तनद है, उस पर इतनी स्टडीज़ नहीं हुई और उसका मुस्तनद है अभी तक, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में इसका रोल बहुत कम है। लोग लेते हैं, यह हमारा NHS का प्रोटोकॉल है, जब आप जाते हैं अपने सिम्टम्स बताते हैं। इसके बारे में मैं फिर भी प्रोग्राम करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी आपसे पहले वाली एक कॉलर है उनका भी ये मसला था, कुछ और लोगों के भी हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा वो है, लोगों को पता नहीं है कि ओबेसिटी की वन ऑफ द कॉजेज इज़ डिप्रेशन, स्ट्रेस। अगर आप किसी भी सर्च इंजन में डालें, गूगल करें या कुछ करें, स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओबेसिटी, मैं हमेशा इसका पाथवे वगैरह भी बताता हूँ कि अगर आप देखें उसमें कि किस तरीके से स्ट्रेस में आपके कॉर्टिसोल लेवल, आपके एड्रीनल्स काम करते हैं, आपके फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल वो आपको क्या करते हैं, आपके फैट को कन्वर्ट कर, आपकी ईस्ट्रोजन लेवल पे असर पड़ता है, आपके हार्मोन्स पे असर पड़ता है। उन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि वो कंजर्वेशन मोड में चले जाते हैं, वो बॉडी को कहते हैं कि क्राइसिस में है, फाइट एंड फ्लाइट है, इस वक्त कोई ख़तरा है, तो वो उसको कुशन फैट में कन्वर्ट करते जाते हैं। और आप ना चाहते हो, आप वज़न लूज़ नहीं कर सकते, आप जितना करते हैं उससे नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह बहुत सारी थेरेपीज़ आ गई हैं। अगर आप देखें काउंसलिंग से लेके आप अपने दिल का बोझ किसी के साथ शेयर करते हैं, हम अगर पॉजिटिव वेज देखें, हमने इसीलिए हमने कहा था कि हम इसको, मैं ये चैलेंज करता हूँ, इस पे मैं काफ़ी एक अलग से एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, कंडीशनिंग, जो बाज़ लोगों की वो होती है, कंडीशनिंग किस तरह करनी है, किस तरीके से आपने हैप्पी रहना है। हैप्पीनेस को इन्होंने, मैं बताया था कि हैप्पीनेस को इन्होंने को रिलेट कर दिया आपकी सक्सेस के साथ। एक बंदा, अब 2 बच्चे हैं, एक बंदे को, उसको वो कहते हैं कि जी सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस को कंडीशन कर दिया है पैसे के साथ, जायदाद के साथ, पोस्ट के साथ, बिजनेस के साथ, कि जी वो मेरा वो बेटा बड़ा वो बड़ा इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस को देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों को, इंटेलिजेंस को सक्सेस के साथ, सक्सेस को इसका हैप्पीनेस के साथ, इसका इंटेलिजेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सही, बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी बात आपने आइडेंटिफाई की कि खुशी का मयार जो है सक्सेस से रिलेट कर दी है, पैसे से, दौलत से, और बाज़ औक़ात इंटेलिजेंस से भी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको आप क्लियर करेंगे। लेकिन एक कॉलर जी, आखिरी कॉल ले लेते हैं, फिर हम समरी है, आखिरी टाइम ही रह गया, फिर हम सारे जवाब देते हैं। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। कौन साहब, कहाँ से? अमजद बात कर रहा हूँ, मैनचेस्टर से। जी अमजद साहब, हुक्म करें। डॉक्टर साहब से बात। जी, फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमजद। क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक है, मैं खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने पूछना है, मेरे चेहरे पर ना छाइयाँ पड़ी हुई हैं, झुर्रियाँ, छाइयाँ, और थोड़ा सा ना गालों पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ भी पड़ रही हैं। मेरी एज 25 है, तो इसके बारे में प्लीज़ कुछ मुझे बता दें। अच्छा, ठीक है। आप फ़ोन, वैसे तो आप फिट एंड वेल है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। ओके, आप फ़ोन बंद कीजिए। जी, अपने जीपी से रहिएगा राब्ते में। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। अच्छा जी, पिगमेंटेशन के कई कॉजेज़ हैं, हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, टाइम एंड अगेन करते हैं। जिन लोगों को किसी को भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, लाइन एंड रिंकल्स की प्रॉब्लम है, देखिए जी, सबसे पहले ये कि हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या होती है। जो पिगमेंटेशन है, इसकी मेन कॉजेज़ ये होती है कि सबसे बड़ी कॉज क्या होती है, एनवायरमेंटल डैमेज होती है। जो धूप की, जो सूरज की शुआओं में दिन के वक्त जो अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी रेज होती हैं, वो डैमेज पहुंचाती हैं। आमतौर पे कंसेप्ट ये है, मिसकंसेप्शन ये है कि यूके में तो इतनी धूप नहीं होती, तो क्या कि इसको ज़रूरत नहीं, या बादल होते हैं या बारिश हो रही होती है। देखिए, एक्सट्रीम कंडीशंस, वेदर, ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और वो आपको डैमेज करती है।
اس کے علاوہ اور کازز ہیں جس میں ہارمونل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ملازمہ ہو جاتا ہے. ملازمہ میں بھی یہی ہوتی ہے کہ پگمنٹیشن وغیرہ ہو جاتی ہے. کلوازما جو کہ اگین ہارمون سے ریلیٹڈ ہے, پریگننٹ وومن وغیرہ میں ہو جاتی ہے. آئرن کی ڈیفیشنسی, مختلف قسم کی ڈیفیشنسیز, وٹامنس اینڈ منرلز کی ڈیفیشنسی سے ہو جاتی ہے. بعض اوقات اور یہ سٹریس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے, جب آپ کے سٹریس لیولز وغیرہ بہت ہائی ہوں گے ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ٹراما کسی بھی قسم کے, خاص طور پہ ہماری ایشین سکن میں ہم جب کسی جگہ کو رگڑتے ہیں یا کوئی چوٹ لگتی ہے وہاں پہ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, ان سے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وائرل, بیکٹیریل, فنگل انفیکشنز ہو سکتے ہیں ان کی, تو اس کا ڈائگنوز کرنا ضروری ہے. اور سب کو میں کہوں گا کہ اچھی کوالٹی کا سن پروٹیکشن فیکٹر 30+ استعمال کریں. ہر 4-5 گھنٹے کے بعد دوبارہ ری اپلائی کریں. اگر آپ نہائیں دھوئیں, وضو کریں, سوئمنگ کریں, سویٹ کریں یا کچھ, تو آپ دوبارہ ری اپلائی کریں. انشاءاللہ اس سے بہت کم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت اعلیٰ قسم کے لیزرز وغیرہ اور مشینیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب 2-3 سوال ہیں اہم. ایک تو آپ نے جو اس کالر سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی, جی میں جلدی سے ان کے بارے میں, سکسیس اور اس کے ساتھ پھر ایکسرسائز آپ نے کہا کہ ایک سب سے اہم چیز ہے اسٹریس کو ریڈیوس کرنا. جی میں اس کے بارے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک پروگرام کو ٹوٹل اس پہ ایک پہ تو نہیں ہوگا, کچھ پروگرام میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ میں انزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن کس طرح ہیپی رہا جا سکتا ہے. اس میں نے کہا کہ کاؤنسلنگ سے لے کے CBT کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے. ایک بہت کچھ عرصہ پہلے ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں NLP, جو ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. وہ بہت اچھی چیز ہے. اس طریقے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے انہوں نے سائٹس بنائی ہوئی ہیں, آپ اس پہ انہوں نے باقاعدہ کیا ہوا ہے, سکورنگ کی ہوئی ہے کس طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس میں ہماری کافی وہ ہے. انشاءاللہ ہم کسی قسم کے آپ کے اس طرح کے مسئلے ہوں ہم آپ کو بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. آ جاتے ہیں سائنوسائٹس کی طرف کہ انہیں سائنوسائٹس تھا. جی ہاں, اس میں چھوٹا سا ایک آپریشن کرتے ہیں, ان سے بھی صحیح ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ آپ کا امیون سسٹم ہو سکتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہو, آپ کا بھی. اور جو انہوں نے ایک اور کالر بھی تھے جنہوں نے کچھ کہا تھا, مجھے وہ نہیں, لیکن شاید امیون سسٹم آپ کا بہت لو ہو, تو آپ اب ہمارے پاس ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ ہم آپ کے امیون سسٹم کو بہت ہائی لے کر آ سکتے ہیں, جس میں فار انفراریڈ تھراپی ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ناسا نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے, جس میں کلر ٹی سیلز ریلیز ہوتے ہیں اس کے آرتھرائٹس کے لیے, ویٹ لاس کے لیے. کارڈیو ایکسرسائزز ہاف این آور آپ اس لائٹ میں بیٹھتی ہیں تو اٹ گیوز یو 9 مائلز جاگنگ کے برابر کارڈیو ایکسرسائز دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, کولیسٹرول کو ختم کرنے میں, کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں 2 ڈارک کلر کی, ان کے بارے میں سمپل سی میں نے جینیٹک باتیں کی. کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, اگر آپ میں کچھ منرلز اس طریقے سے ہیں, خاص طور پہ فاسفورس وغیرہ اگر اس کی کمی ہو جائے, آئرن کی ڈیفیشنسی ہو, کچھ اور ہو, تو وٹامن اینڈ منرل ڈیفیشنسیز وغیرہ کے لیے ان کی وجہ سے بھی ڈارکنیس ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھ لیں, اس پہ میں نے پورا پروگرام کیا تھا جس میں میں نے بہت ساری مثالیں دی تھی ڈاکٹر تھیانا ہو کی اور لوگوں کی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں اگر آپ چلے جائیں تو جو ہائی کلاس ہوتے ہیں وہ کافی گورے چٹے ہوتے ہیں, جو لوور کلاس ہوتے ہیں وہ ان کے کلر کافی ڈارک ہوتے ہیں. تو اس نے ڈاکٹر تھیانا ہو نے ایک بک بھی لکھی ہے, اس کی دی انلاکنگ دا مسٹری آف اسکن وائٹننگ, میرا خیال نام یہی ہے. تو وہ اس میں اس نے سارا بتایا کہ کیوں اور کس طریقے سے وہ فٹز پیٹرک ٹائپ 5 to 6 پہ تھی, 4 to 5 پہ تھی, اور وہ کس طریقے سے اب 1 to 2 to 3 پہ آ گئی ہے. تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. ہم اس کے لیے بھی انشاءاللہ جو اندرونی طور پہ آپ کو بہت لوگ آپ کو کریمیں وغیرہ دیں گے, آئلز دیں گے, یہ دیں گے, یہ سارا ایک سسٹم ہے جو بہت کم کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, بلکہ اس کے بعض لوگوں پہ بہت زیادہ مضر اثرات ہوئے ہیں. تو آپ بہت زیادہ محتاط رہیے گا. بلیڈر کینسر کے بارے میں آپ کو بہت تفصیل سے بتا سکتا تھا, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتا. آپ کنسلٹنٹ سے رابطے میں ہوں گے, اس کے ساتھ آپ یہ ڈسکس کر لیں. ہیپینس کے بارے میں بالکل ہم آپ کو ایسے کنڈیشننگ دیں گے, ایسے پروگرامنگ کریں گے. الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے ہیں جو کہ سوئسائڈل تھے, جو بہت زیادہ زندگی سے بیزار تھے, اپنے ریلیشن شپ سے ہیپی نہیں تھے. الحمدللہ ان کے مسئلے حل ہو چکے ہیں. ہم آپ کے ہر قسم کی کوشش کروں گا اس پہ پورا ایک پروگرام کر سکوں تاکہ وہ. اور لاسٹ کوسچن جو 2 کالرز کا تھا اوور ویٹ کے بارے میں, کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں پروڈکٹ لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے.
اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا unnecessary فیٹ جو کہ ایکسیسو فیٹ ہے یا جو کہ ایب نارمل فیٹ ہے اس کو صرف ختم کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے دوسرے جو فیٹس ہیں ان پہ اثر نہیں پڑتا. اور نہ صرف یہ، اس کے بارے میں کافی بہت ساری چیزیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیپی نہیں تھے، اس کی میں کسی اور وقت میں آپ کو بتاؤں گا جب اس کے بارے میں پروگرام کریں گے، کہ اس سے کتابوں میں جو ریسرچ بکس میں اب لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے صرف وہ رجیم کرنے سے، وہ اس قسم کی اور وہ پروڈکٹ استعمال کرنے سے کس طریقے سے ان میں ہیپینس آئی ہے. اب وہ ہیپی فیل کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کمفرٹ ایٹنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیپی نہیں ہوتے. وہ ہیپینس نہ ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ان کو انڈورفنز وغیرہ ایسی چیزیں لیتے ہیں جو ان کے انڈورفنز جو ان کو ہیپینس دیتی ہے. کوئی کرسپ کھا رہا ہے، کوئی میٹھی چیزیں کھا رہا ہے، کوئی سیوری چیزیں کھا رہا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ہیپی نہیں ہوتے، لہٰذا ان کو وہ چیزیں جو کمفرٹ دیتی ہیں وہ اس سے ہیپی فیل کرتے ہیں. کوئی چاکلیٹ کھا رہا ہے، کوئی کرسپ کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، تو یہ اس کی میں ساری آپ کو تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. اب چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، ہم اس پہ نیکسٹ اور کوشش کروں گا کہ رمضان کے حوالے سے نیکسٹ پروگرام میں پہلے 10-15 منٹ میں ڈیزیزز کے بارے میں کہ کن کو کیا کرنا چاہیے، اور اپنے جی پی سے رابطہ کریں، اور آپ کو اگر میڈیکل پرابلمس ہیں اپنے آپ کو اسیس کروائیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ باتیں کرتے رہیں، کیونکہ آپ ٹیکنالوجی جو ریلیٹ کرتی ہے ہولسٹک ہیلتھ سے، ہماری اسپرچول، مینٹل، فزیکل، ایموشنل ہیلتھ، اس کے بارے میں بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کرتے ہیں بات، جو لوگوں کے لیے خاصی مفید ہے، اور ہماری کمیونٹی خاص طور پہ بڑا سفر کر رہی ہے اپنی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، نالج نہ ہونے کی وجہ سے، یا انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے. بہت ساری چیزیں ایسے وجود میں آ چکی ہیں ویوز جو آپ کے لیے ہیں خاصی ہیلپ فل، آپ کی ہولسٹک ہیلتھ، آپ کی اسپرچول، فزیکل، اسٹرکچرل، ہر طرح کی ہیلتھ کے لیے، اور کوئی بھی معاملہ ہو اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے گفتگو کرتے تھے. ہم مشکور ہیں ان کے کہ آئیے اسٹوڈیو میں. اب چاہیں گے آپ سے اجازت، اور پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات ایک نئے پروگرام. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.